ہاں صاحب، کال دے دی آپ لوگوں نے، تحریک کا ارادہ ہے۔ تحریک انصاف نے کیا فیصلہ کیا کیا ہے؟ پارٹی کے اندر کیا بات چل رہی ہے؟ کس طرح کی احتجاجی تحریک ہوگی؟ اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ اور پہلے جو احتجاج ہوتا رہا، کیا یہ اس سے کوئی مختلف احتجاج ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو عید الاضحیٰ ہے آنے والی، وہ بہت بہت مبارک ہو۔ جی شکریہ۔ یہ عید الاضحیٰ آپ کے ساتھ بہت سے سوالات بھی لے کے آ رہی ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے آپ کا سوال اہم ہے۔ اس ہفتے میں عمران خان صاحب سے ملنے بھی گیا توشہ خانہ کیس میں، لیکن راستے میں ایک بار پھر مجھے روک لیا گیا۔ 6.5 مہینے ہو گئے ہیں آج کی تاریخ میں کہ مجھے عمران خان صاحب سے، میں واحد بندہ ہوں جس کو 6.5 مہینے سے اڈیالہ جیل والوں نے روکا ہوا ہے، نہیں ملنے دے رہے۔ دیکھیں، خان صاحب کی طرف سے جو میسیجز پہنچ رہے ہیں ہمیں، وہ تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد سینٹرک نہیں احتجاج بلکہ پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں جس طرح 26 نومبر میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ریپیٹ ہو اور دوبارہ خدا نخواستہ یہاں سے لاشیں اٹھائی جائیں۔ وہ کبھی بھی اپنی سیاست کے لیے اپنے کارکن کی قربانی نہیں چاہتے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں سے کسی کا نقصان ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے 25 مئی 2022 کو رژیم چینج کے بعد جب ہمارا ایک لانگ مارچ یا ایک اسلام آباد مارچ ہوا تھا، if you remember، پشاور سے، تو وہ سینٹورس برج پہ پہنچ کے بلو ایریا 0 پوائنٹ میں خان صاحب نے اس کو پھر وہاں ختم کر دیا، کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ وہاں جو رینجرز کھڑے تھے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کی ہمارے کارکنوں سے مڈ بھیڑ نہ ہو، اور دونوں طرف پاکستانی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ تصادم کو اوائڈ کیا ہے، وہ اپنے تحریک میں تشدد کو نہیں لانا چاہتے، اس لیے اس بار اس کو وہ پاکستان بھر میں شاید اس کو پھیلا دیں پرامن طور پہ۔ لیکن علی بھائی، تحریک انصاف نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیے ہیں، جو پہلے احتجاج ہوتے رہے، اور یہ والا جو احتجاج ہے، اس احتجاج میں آپ کی اینڈ گیم جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے، کیا ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کے طور پر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کچھ مختلف ہے؟ دیکھیں، احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کا مقصد ہوتا ہے ایک دروازے پہ نوک کرنا، تاکہ آپ کی بات سنی جائے اور آپ کی جائز مطالبات تسلیم ہوں۔ احتجاج ایک طرح سے ایک میسو ناک آن دا ڈور ہوتا ہے، ایک دستک ہوتی ہے۔ اگر تو جو ہمارے جائز مطالبات ہیں اس پہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، جس کی طرف جناب عمران خان صاحب نے اندیا دیا بھی کہ وہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ طاقتور جو حلقے ہیں یا جو فیصلہ کن ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، ان کے پاس ایک کرائسس ہے کہ یہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے، ان کے پاس ایک طرح سے ڈیسیجن میکنگ یا پاور کرائسس ہے۔ تو خان صاحب نے اس سے انکار نہیں کیا۔ اگر یہ احتجاج اس ملک بھر میں پھیلا دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے یا اس دوران کوئی سولوشن کی طرف ہم چل پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کے جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو اور باقی اسیران کی رہائی، وہ بہت بڑا مقصد ہے۔ ساتھ ساتھ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، وہ بے شک 1.25 سال ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک ظلم ہوا ہے، جس طرح ابھی سمریال الیکشن میں بھی آپ نے اس کو دیکھا۔ آپ کے سوال میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ فرق کیا ہوگا پچھلے اور اس احتجاج میں جو ملک بھر میں ہوگا۔ ابھی اس کی موڈیلٹیز تو ہمارے سامنے تفصیلاً نہیں آئی، کیونکہ میری تو ملاقات ہی نہیں ہوتی، تو مجھے تو اس طرح سے علم نہیں ہے۔ پارٹی کو جو انفارمیشن پاس آن ہو جاتی ہے بیرسٹر گوہر صاحب یا کچھ اور لیڈرشپ کی طرف سے، تو میں جو سمجھا ہوں وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، پچھلا جتنا بھی احتجاج تھا وہ سپاٹ احتجاج ہوتا تھا یا وہ ایک فلیش احتجاج ہوتا تھا، لوگ نکل کے کچھ دیر کے لیے نعرے بازی کر کے کوئی چھوٹی سی ریلی کر کے پھر ڈسپرس ہو جاتے تھے۔ شاید اس بار پرامن دھرنا ہو، اس میں پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی، ظاہر ہے اس میں ہوں گی، لیکن اس بار تھوڑا سا اس کا پھیلاؤ بڑھایا جائے گا، اور میرے خیال میں اگر جتنی ہماری سٹرینگتھ ہے، اگر پورے پاکستان میں اس کو پھیلا دیا جائے پرامن احتجاج میں، جس میں دھرنا ہو یا سٹن ہو یا کہیں جگہ پہ بیٹھک ہو، پولیٹیکل جگہوں پہ بے شک آف کورس، کسی پریس کلب کے سامنے، کسی بڑے چوک میں یا کسی ایسی جگہ جہاں آپ عمومی طور پہ احتجاج کرتے ہیں، وہاں اگر بیٹھک ہوتی ہے اس کا ایک پریشر پڑے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کی ظاہر ہے عید کے بعد اس کی چیزیں موڈیلٹیز جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہوں گی۔
لیکن علی محمد خان صاحب، اب خان صاحب نے خود اس احتجاج کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اب پارٹی کا کوئی احتجاج ہو یا کوئی اور فیصلہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ وہ جڑا ہوا ہے جب تک ملاقات نہ ہو جائے عمران خان سے آپ لوگوں کی. تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملات آگے چلیں گے؟ اور پھر کیا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ جو ریلیف ہے جو عمران خان کو ملنا ہے یہ ان عدالتوں سے ہی ملنا ہے؟ اس پہ میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے کچھ باقی لوگوں سے، اور اس کا اظہار میں جناب عمران خان صاحب سے جب جیل میں سیکنڈ لاسٹ بار ملا تھا، آخری بار تو شاید 16 نومبر تھا، لیکن 12-13 نومبر کو کافی تفصیلی میری ملاقات جناب خان صاحب سے ہوئی تھی. اس میں نے بڑا کلیئرلی بات کی تھی جناب خان صاحب کو، اور میں بات ان کو ہمیشہ کلیئر کرتا ہوں تاکہ ان کو کلیئر پکچر سامنے آئے. باہر کچھ اور ہو، اندر جا کے آپ ان کو ایک روزی پکچر پیش کریں کہ جناب پتہ نہیں 20 لاکھ نکل رہے ہیں تو فلانا نکل رہا ہے. لیڈر کو، کیونکہ لیڈر استاد ہوتا ہے اور استاد ایک طرح سے روحانی بات بھی ہوتا ہے، تو اپنے لیڈر کو، اپنے استاد کو سچ بات کہنی چاہیے. ان کو میں نے کہا کہ دیکھیے میرے خیال میں اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ نیگوسیشن کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے اس جگہ سے نکلیے، اور ڈیل نہیں، ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے. اچھا، جو کیسز آپ پہ ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے، کیونکہ ان کو میں نے کیٹیگوری کے لیے کہا تھا کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں آئین میں، اس کے بعد جوڈیشری سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہم نہیں رکھ سکتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری سے آپ ایکسپیکٹیشن اگر عدلیہ سے رکھیں بھی تو دیکھیے اس وقت تو کوئی 200-250 اب 300 کے قریب شاید کیس بن گئے. اگر بہت ہی کوئی آزاد عدلیہ ہو، رحمان صاحب یور سیلف اسٹوڈنٹ آف لا، 300 کیسز میں اگر آپ عدالت سے ریلیف لیتے ہیں، اور مت بھولیے کہ کیسز پولیٹیکل ہے، جنرل کیسز نہیں ہے، تنگ کرنے کے لیے کیسز 300 سے زیادہ بنا دیے. اب ان 300 کیسز کی صرف ضمانتیں بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو اس میں کتنے سال لگیں گے؟ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ کا ریلیف چونکہ پولیٹیکل کیسز ہیں، پولیٹیکل اس کا حل ہے، ان عدالتوں سے آپ کو وہ ریلیف نہیں ملے گا جس کے ہم حقدار ہیں. جہاں تک موومنٹ کی بات ہے، اس پہ بھی میں نے عمران خان صاحب کو اس وقت بڑی کلیئر بات کی تھی. ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا 8 فروری کے الیکشن کے بعد، 9 فروری اگلے دن جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، میں اس کال آف پروٹیسٹ دے دیتے. تو خان صاحب نے کہا اگر میں خود باہر ہوتا تو میں پروٹیسٹ کی کال دے دیتا پرامن. لیکن اب تو سارے وہ موقع ظاہر ہے ختم ہو گئے، ایک ایک کر کے آپ کی ایونیوز بند ہوتے ہیں، لیکن اور ایونیوز بھی اللہ کھولتا ہے. اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے 10 اور کھل جاتے ہیں. تو ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہیں. ہاں، اچھا، اب 9 فروری کو جو احتجاج ہونا تھا اب اس طرح کا نہیں ہوگا. اب پورے ملک میں آپ کو اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا، آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی، آپ کو گرفتاری کے لیے تیار رہنا پڑے گا، پرامن رہنا پڑے گا. ہر صورت میں کبھی بھی آپ نے کسی کو موقع نہیں دینا کہ فالس فلیگ کرے. کسی ایسی جگہ پہ میں ان کو تجویز ضرور دوں گا کہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں آپ پہ پھر کوئی اسٹیٹ کے خلاف کام کرنے کا الزام لگے گی یا 7 جگہ کے باہر احتجاج نہ ہو. آپ پبلک پلیسز میں، پریس کلبز وغیرہ کے سامنے، کسی مین جگہوں پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. ریمین پیسفل. اور آپ ظاہر ہے ایک سیاسی تحریک کے پاس سب سے بڑا ہتھیار پرامن احتجاج ہوتا ہے.